मोहल्ले में कई बार आ चुका है नीलो का पूछने के लिए, और पूरा मोहल्ला जानता अच्छा शाबाश। अच्छा या अल्लाह तेरा शुक्र है। है। उसने गाना गाने के लिए ना अपना नाम बदल लिया है, वही है दिलशाद। शुक्र किया आज तूने अपने वीरे को फिर से जिंदा कर दिया। जब वो कुछ भी नहीं था। उनकी इश्क और मोहब्बत की दास्तान है। एक तो उसके नाम की बहुत कंफ्यूजन है। मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। तो लोग उसको दिलशाद फैसलाबादी के नाम से जानते थे। क्यों आया वो यहाँ पर? मैंने तो सुना था कि आशिक अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी की जान ले सकता है। खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी में भुला दिया मैंने उसे। उसको बोला चला जाए यहाँ से। मुझे दौलत के तराजू में मत तोलो, मेरा घर बसे रहने दो दिलशाद। मगर तुम हो के अपनी जान के पीछे पड़े हो। सब कुछ जानती थी तुम नीलम, लेकिन खामोश रही तुम। ये ब्लैंक चेक है, अपनी मर्जी की रकम भर लो इस पे। मुझे मेरी नीली वापस कर दे यार। इसलिए अभी और इसी वक्त अपना सामान पैक करो और चली जाओ इस घर से। क्या वाकई माजी इतनी आसानी से पीछा छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। ये एक जुमला नहीं है, ये तो उस तूफान की शुरुआत है जो एक ऐसे माजी से उठने वाला है जिसे भुलाने की सिर्फ कोशिश की गई थी। अच्छा, तो इस सारी गड़बड़ के पीछे कौन है? जी हाँ, लैला की एक चाल। और चाल भी कैसी? एक ऐसी साजिश जो देखने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन इस कामयाबी ने तो कई जिंदगियों में समझें जहर ही घोल दिया है। तो होता ये है कि लैला का प्लान कामयाब हो जाता है। वो उसी दिलशाद को, जिसका जुनून नीली के लिए खतरे की घंटी है, उसे वापस नीली की जिंदगी के दरवाजे पर ला खड़ा करती है। और बस इसी एक कदम से इस घर की पुरसुकून दीवारों के अंदर एक तूफान आ जाता है। और जैसे ही दिलशाद की नजरें नीली पर पड़ती हैं ना, तो बरसों से दबी हुई चिंगारी एकदम से शोला बन जाती है। माजी एक बार फिर से हाल पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। और फिर वो लम्हा आ ही जाता है जिसका सबको डर था। नीली और दिलशाद, यानी माजी और हाल, एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं। यहाँ समझें दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है दिलशाद का जुनून जो हर कीमत पर नीली को वापस पाना चाहता है, और दूसरी तरफ है नीली की इल्तिजा कि भई मुझे मेरी नई जिंदगी में सुकून से जीने दो। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये एक इल्तिजा है, एक ऐसी औरत की जो अपनी मेहनत से बसाई हुई दुनिया को बिखरते हुए नहीं देख सकती। वो दिलशाद से सिर्फ एक ही चीज़ मांग रही है, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो ये कोई खुशगवार मुलाकात तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये नीली के लिए अपने माजी के सबसे बड़े खौफ का सामना करने जैसा है। दिलशाद की वापसी सिर्फ एक शख्स की वापसी नहीं, ये नीली के हाल और मुस्तकबिल पर एक गहरे खतरे का साया है। मगर जुनून कहाँ कोई दलील सुनता है। दिलशाद नीली की सिसकियों और इल्तिजाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। उसके जहन में तो बस एक ही धुन सवार है, नीली को वापस पाना, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। अब देखें, जब मिन्नतें, इल्तिजाएं, धमकियां कुछ भी काम नहीं आता ना, तो दिलशाद एक ऐसा कदम उठाता जो सारी हदें पार कर देता है। वो मोहब्बत को एक सौदे में बदल देता है, और कीमत भी ऐसी लगाता है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दिलशाद ये बात समझ जाता है कि नीली इसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए वो मैदाने जंग ही बदल देता है। अब उसका मुकाबला नीली से नहीं बल्कि उसके शौहर वजदान से है। और इस जंग में इसका हथियार क्या है? पैसा। वो एक ब्लैंक चेक मेज पर रखता है, ये सोचकर कि दुनिया की हर चीज की तरह शायद मोहब्बत की भी एक कीमत होती है। ये है दिलशाद का सबसे बड़ा दाव। वो सीधा नीली के शौहर के सामने एक ब्लैंक चेक रखता है और कहता है कि मोहब्बत की कीमत लगाओ। ये वो लम्हा है जहां रिश्तों और जज्बात को खुलेआम पैसों से तोला जा रहा है। दिलशाद का ये कदम सिर्फ नीली को टारगेट नहीं करता, बल्कि इसका असल वार विजदान और नीली के रिश्ते की बुनियाद पर होता है। और ये वार कामयाब हो जाता है और इनकी शादी में एक गहरी दरार डाल देता है। ये पेशकश सुनकर विजदान के लिए तो जैसे वक्त ही रुक जाता है। जिस रिश्ते को वो अपनी जिंदगी की बुनियाद समझ रहा था, उसे अचानक एक सौदे की शक्ल में देखकर उसकी पूरी दुनिया ही लरज जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि विजदान का गुस्सा दिलशाद पर नहीं बल्कि नीली पर निकलता है। वो बाहर के खतरे से अपने रिश्ते को बचाने के बजाय सच छुपाने पर नीली को ही कसूरवार ठहराता है। और बस यहीं से कहानी का असल बहरान शुरू होता है। अब देखें, लड़ाई दिलशाद के जुनून से नहीं रही,
کیا واقعی ماضی اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو اس طوفان کی شروعات ہے جو ایک ایسے ماضی سے اٹھنے والا ہے جسے بھلانے کی صرف کوشش کی گئی تھی۔ اچھا، تو اس ساری گڑبڑ کے پیچھے کون ہے؟ جی ہاں، لیلا کی ایک چال، اور چال بھی کیسی؟ ایک ایسی سازش جو دیکھنے میں تو کامیاب ہو گئی ہے، لیکن اس کامیابی نے تو کئی زندگیوں میں سمجھیں زہر ہی گھول دیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لیلا کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اسی دلشاد کو، جس کا جنون نیلی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اسے واپس نیلی کی زندگی کے دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے، اور بس اسی ایک قدم سے اس گھر کی پرسکون دیواروں کے اندر ایک طوفان آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی دلشاد کی نظریں نیلی پر پڑتی ہیں نا، تو برسوں سے دبی ہوئی چنگاری ایک دم سے شعلہ بن جاتی ہے۔ ماضی ایک بار پھر سے حال پر قبضہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا سب کو ڈر تھا۔ نیلی اور دلشاد، یعنی ماضی اور حال، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں سمجھیں دو دنیائیں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف ہے دلشاد کا جنون جو ہر قیمت پر نیلی کو واپس پانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ہے نیلی کی التجا کہ بھئی مجھے میری نئی زندگی میں سکون سے جینے دو۔ یہ صرف ڈائیلاگ نہیں، یہ ایک التجا ہے، ایک ایسی عورت کی جو اپنی محنت سے بسائی ہوئی دنیا کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دلشاد سے صرف ایک ہی چیز مانگ رہی ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ کوئی خوشگوار ملاقات تو بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ نیلی کے لیے اپنے ماضی کے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنے جیسا ہے۔ دلشاد کی واپسی صرف ایک شخص کی واپسی نہیں، یہ نیلی کے حال اور مستقبل پر ایک گہرے خطرے کا سایہ ہے۔ مگر جنون کہاں کوئی دلیل سنتا ہے۔ دلشاد نیلی کی سسکیوں اور التجاؤں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں تو بس ایک ہی دھن سوار ہے، نیلی کو واپس پانا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں، جب منتیں، التجائیں، دھمکیاں کچھ بھی کام نہیں آتا نا، تو دلشاد ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جو ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ وہ محبت کو ایک سودے میں بدل دیتا ہے، اور قیمت بھی ایسی لگاتا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دلشاد یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ نیلی اس کی بات نہیں سنے گی، اس لیے وہ میدان جنگ ہی بدل دیتا ہے۔ اب اس کا مقابلہ نیلی سے نہیں بلکہ اس کے شوہر وجدان سے ہے، اور اس جنگ میں اس کا ہتھیار کیا ہے؟ پیسہ۔ وہ ایک بلینک چیک میز پر رکھتا ہے، یہ سوچ کر کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح شاید محبت کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یہ ہے دلشاد کا سب سے بڑا داؤ۔ وہ سیدھا نیلی کے شوہر کے سامنے ایک بلینک چیک رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت کی قیمت لگاؤ۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں رشتوں اور جذبات کو کھلے عام پیسوں سے تولا جا رہا ہے۔ دلشاد کا یہ قدم صرف نیلی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کا اصل وار وجدان اور نیلی کے رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ وار کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کی شادی میں ایک گہری دراڑ ڈال دیتا ہے۔ یہ پیشکش سن کر وجدان کے لیے تو جیسے وقت ہی رک جاتا ہے۔ جس رشتے کو وہ اپنی زندگی کی بنیاد سمجھ رہا تھا، اسے اچانک ایک سودے کی شکل میں دیکھ کر اس کی پوری دنیا ہی لرز جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وجدان کا غصہ دلشاد پر نہیں بلکہ نیلی پر نکلتا ہے۔ وہ باہر کے خطرے سے اپنے رشتے کو بچانے کے بجائے سچ چھپانے پر نیلی کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل بحران شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، لڑائی دلشاد کے جنون سے نہیں رہی۔ کیا واقعی ماضی اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو اس طوفان کی شروعات ہے جو ایک ایسے ماضی سے اٹھنے والا ہے جسے بھلانے کی صرف کوشش کی گئی تھی۔ اچھا، تو اس ساری گڑبڑ کے پیچھے کون ہے؟ جی ہاں، لیلا کی ایک چال، اور چال بھی کیسی؟ ایک ایسی سازش جو دیکھنے میں تو کامیاب ہو گئی ہے، لیکن اس کامیابی نے تو کئی زندگیوں میں سمجھیں زہر ہی گھول دیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لیلا کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اسی دلشاد کو، جس کا جنون نیلی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اسے واپس نیلی کی زندگی کے دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے، اور بس اسی ایک قدم سے اس گھر کی پرسکون دیواروں کے اندر ایک طوفان آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی دلشاد کی نظریں نیلی پر پڑتی ہیں نا، تو برسوں سے دبی ہوئی چنگاری ایک دم سے شعلہ بن جاتی ہے۔ ماضی ایک بار پھر سے حال پر قبضہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔
और फिर वो लम्हा आ ही जाता है जिसका सबको डर था। नीली और दिलशाद यानी माजी और हाल एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं। यहाँ समझें दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है दिलशाद का जुनून जो हर कीमत पर नीली को वापस पाना चाहता है, और दूसरी तरफ है नीली की इल्तिजा कि भई मुझे मेरी नई जिंदगी में सुकून से जीने दो। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये एक इल्तिजा है, एक ऐसी औरत की जो अपनी मेहनत से बसाई हुई दुनिया को बिखरते हुए नहीं देख सकती। वो दिलशाद से सिर्फ एक ही चीज़ मांग रही है, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो ये कोई खुशगवार मुलाकात तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये नीली के लिए अपने माजी के सबसे बड़े खौफ का सामना करने जैसा है। दिलशाद की वापसी सिर्फ एक शख्स की वापसी नहीं, ये नीली के हाल और मुस्तकबिल पर एक गहरे खतरे का साया है। मगर जुनून कहाँ कोई दलील सुनता है। दिलशाद नीली की सिसकियों और इल्तिजाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। उसके जहन में तो बस एक ही धुन सवार है, नीली को वापस पाना, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। अब देखें, जब मिन्नतें, इल्तिजाएं, धमकियां कुछ भी काम नहीं आता ना, तो दिलशाद एक ऐसा कदम उठाता जो सारी हदें पार कर देता है। वो मोहब्बत को एक सौदे में बदल देता है, और कीमत भी ऐसी लगाता है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दिलशाद ये बात समझ जाता है कि नीली इसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए वो मैदाने जंग ही बदल देता है। अब उसका मुकाबला नीली से नहीं बल्कि उसके शौहर वजदान से है। और इस जंग में इसका हथियार क्या है? पैसा। वो एक ब्लैंक चेक मेज पर रखता है, ये सोचकर कि दुनिया की हर चीज की तरह शायद मोहब्बत की भी एक कीमत होती है। ये है दिलशाद का सबसे बड़ा दाव। वो सीधा नीली के शौहर के सामने एक ब्लैंक चेक रखता है और कहता है कि मोहब्बत की कीमत लगाओ। ये वो लम्हा है जहां रिश्तों और जज्बात को खुलेआम पैसों से तोला जा रहा है। दिलशाद का ये कदम सिर्फ नीली को टारगेट नहीं करता, बल्कि इसका असल वार विजदान और नीली के रिश्ते की बुनियाद पर होता है। और ये वार कामयाब हो जाता है और इनकी शादी में एक गहरी दरार डाल देता है। ये पेशकश सुनकर विजदान के लिए तो जैसे वक्त ही रुक जाता है। जिस रिश्ते को वो अपनी जिंदगी की बुनियाद समझ रहा था, उसे अचानक एक सौदे की शक्ल में देखकर उसकी पूरी दुनिया ही लरज जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि विजदान का गुस्सा दिलशाद पर नहीं बल्कि नीली पर निकलता है। वो बाहर के खतरे से अपने रिश्ते को बचाने के बजाय सच छुपाने पर नीली को ही कसूरवार ठहराता है। और बस यहीं से कहानी का असल बहरान शुरू होता है। अब देखिए, लड़ाई दिलशाद के जुनून से नहीं रही। क्या वाकई माजी इतनी आसानी से पीछा छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। ये एक जुमला नहीं है, ये तो उस तूफान की शुरुआत है जो एक ऐसे माजी से उठने वाला है जिसे भुलाने की सिर्फ कोशिश की गई थी। अच्छा, तो इस सारी गड़बड़ के पीछे कौन है? जी हाँ, लैला की एक चाल। और चाल भी कैसी? एक ऐसी साजिश जो देखने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन इस कामयाबी ने तो कई जिंदगियों में समझें जहर ही घोल दिया है। तो होता ये है कि लैला का प्लान कामयाब हो जाता है। वो उसी दिलशाद को, जिसका जुनून नीली के लिए खतरे की घंटी है, उसे वापस नीली की जिंदगी के दरवाजे पर ला खड़ा करती है। और बस इसी एक कदम से इस घर की पुरसुकून दीवारों के अंदर एक तूफान आ जाता है। और जैसे ही दिलशाद की नजरें नीली पर पड़ती हैं ना, तो बरसों से दबी हुई चिंगारी एकदम से शोला बन जाती है। माजी एक बार फिर से हाल पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। और फिर वो लम्हा आ ही जाता है जिसका सबको डर था। नीली और दिलशाद यानी माजी और हाल एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं। यहाँ समझें दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है दिलशाद का जुनून जो हर कीमत पर नीली को वापस पाना चाहता है, और दूसरी तरफ है नीली की इल्तिजा कि भई मुझे मेरी नई जिंदगी में सुकून से जीने दो। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये एक इल्तिजा है, एक ऐसी औरत की जो अपनी मेहनत से बसाई हुई दुनिया को बिखरते हुए नहीं देख सकती। वो दिलशाद से सिर्फ एक ही चीज़ मांग रही है, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो ये कोई खुशगवार मुलाकात तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये नीली के लिए अपने माजी के सबसे बड़े खौफ का सामना करने जैसा है। दिलशाद की वापसी सिर्फ एक शख्स की वापसी नहीं, ये नीली के हाल और मुस्तकबिल पर एक गहरे खतरे का साया है। मगर जुनून कहाँ कोई दलील सुनता है। दिलशाद नीली की सिसकियों और इल्तिजाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। उसके जहन में तो बस एक ही धुन सवार है, नीली को वापस पाना,
चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। अब देखें, जब मिन्नतें, इल्तिजाएं, धमकियां कुछ भी काम नहीं आता ना, तो दिलशाद एक ऐसा कदम उठाता है जो सारी हदें पार कर देता है। वो मोहब्बत को एक सौदे में बदल देता है और कीमत भी ऐसी लगाता है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दिलशाद ये बात समझ जाता है कि नीली इसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए वो मैदाने जंग ही बदल देता है। अब उसका मुकाबला नीली से नहीं बल्कि उसके शौहर वजदान से है। और इस जंग में इसका हथियार क्या है? पैसा। वो एक ब्लैंक चेक मेज पर रखता है, ये सोचकर कि दुनिया की हर चीज की तरह शायद मोहब्बत की भी एक कीमत होती है। ये है दिलशाद का सबसे बड़ा दाव। वो सीधा नीली के शौहर के सामने एक ब्लैंक चेक रखता है और कहता है कि मोहब्बत की कीमत लगाओ। ये वो लम्हा है जहां रिश्तों और जज्बात को खुलेआम पैसों से तोला जा रहा है। दिलशाद का ये कदम सिर्फ नीली को टारगेट नहीं करता, बल्कि इसका असल वार विजदान और नीली के रिश्ते की बुनियाद पर होता है। और ये वार कामयाब हो जाता है और इनकी शादी में एक गहरी दरार डाल देता है। ये पेशकश सुनकर विजदान के लिए तो जैसे वक्त ही रुक जाता है। जिस रिश्ते को वो अपनी जिंदगी की बुनियाद समझ रहा था, उसे अचानक एक सौदे की शक्ल में देखकर उसकी पूरी दुनिया ही लरस जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि विजदान का गुस्सा दिलशाद पर नहीं बल्कि नीली पर निकलता है। वो बाहर के खतरे से अपने रिश्ते को बचाने के बजाय सच छुपाने पर नीली को ही कसूरवार ठहराता है। और बस यहीं से कहानी का असल बहरान शुरू होता है। अब देखिए, लड़ाई दिलशाद के जुनून से नहीं रही। क्या वाकई माजी इतनी आसानी से पीछा छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। ये एक जुमला नहीं है, ये तो उस तूफान की शुरुआत है जो एक ऐसे माजी से उठने वाला है जिसे भुलाने की सिर्फ कोशिश की गई थी। अच्छा, तो इस सारी गड़बड़ के पीछे कौन है? जी हाँ, लैला की एक चाल। और चाल भी कैसी? एक ऐसी साजिश जो देखने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन इस कामयाबी ने तो कई जिंदगियों में समझें जहर ही घोल दिया है। तो होता ये है कि लैला का प्लान कामयाब हो जाता है। वो उसी दिलशाद को, जिसका जुनून नीली के लिए खतरे की घंटी है, उसे वापस नीली की जिंदगी के दरवाजे पर ला खड़ा करती है। और बस इसी एक कदम से इस घर की पुरसुकून दीवारों के अंदर एक तूफान आ जाता है। और जैसे ही दिलशाद की नजरें नीली पर पड़ती है ना, तो बरसों से दबी हुई चिंगारी एकदम से शोला बन जाती है। माजी एक बार फिर से हाल पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। और फिर वो लम्हा आ ही जाता है जिसका सबको डर था। नीली और दिलशाद, यानी माजी और हाल, एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं। यहाँ समझें दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है दिलशाद का जुनून जो हर कीमत पर नीली को वापस पाना चाहता है, और दूसरी तरफ है नीली की इल्तिजा कि भई मुझे मेरी नई जिंदगी में सुकून से जीने दो। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये एक इल्तिजा है, एक ऐसी औरत की जो अपनी मेहनत से बसाई हुई दुनिया को बिखरते हुए नहीं देख सकती। वो दिलशाद से सिर्फ एक ही चीज़ मांग रही है, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो ये कोई खुशगवार मुलाकात तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये नीली के लिए अपने माजी के सबसे बड़े खौफ का सामना करने जैसा है। दिलशाद की वापसी सिर्फ एक शख्स की वापसी नहीं, ये नीली के हाल और मुस्तकबिल पर एक गहरे खतरे का साया है। मगर जुनून कहाँ कोई दलील सुनता है। दिलशाद नीली की सिसकियों और इल्तिजाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। उसके जहन में तो बस एक ही धुन सवार है, नीली को वापस पाना, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। अब देखें, जब मिन्नतें, इल्तिजाएं, धमकियां कुछ भी काम नहीं आता ना, तो दिलशाद एक ऐसा कदम उठाता है जो सारी हदें पार कर देता है। वो मोहब्बत को एक सौदे में बदल देता है और कीमत भी ऐसी लगाता है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दिलशाद ये बात समझ जाता है कि नीली इसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए वो मैदाने जंग ही बदल देता है। अब उसका मुकाबला नीली से नहीं बल्कि उसके शौहर वजदान से है। और इस जंग में इसका हथियार क्या है? पैसा। वो एक ब्लैंक चेक मेज पर रखता है, ये सोचकर कि दुनिया की हर चीज की तरह शायद मोहब्बत की भी एक कीमत होती है। ये है दिलशाद का सबसे बड़ा दाव। वो सीधा नीली के शौहर के सामने एक ब्लैंक चेक रखता है और कहता है कि मोहब्बत की कीमत लगाओ। ये वो लम्हा है जहां रिश्तों और जज्बात को खुलेआम पैसों से तोला जा रहा है। दिलशाद का ये कदम सिर्फ नीली को टारगेट नहीं करता, बल्कि इसका असल वार विजदान और नीली के रिश्ते की बुनियाद पर होता है। और ये वार कामयाब हो जाता है
اور ان کی شادی میں ایک گہری درار ڈال دیتا ہے۔ یہ پیشکش سن کر وجدان کے لیے تو جیسے وقت ہی رک جاتا ہے۔ جس رشتے کو وہ اپنی زندگی کی بنیاد سمجھ رہا تھا، اسے اچانک ایک سودے کی شکل میں دیکھ کر اس کی پوری دنیا ہی لرز جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وجدان کا غصہ دلشاد پر نہیں بلکہ نیلی پر نکلتا ہے۔ وہ باہر کے خطرے سے اپنے رشتے کو بچانے کے بجائے سچ چھپانے پر نیلی کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل بحران شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، لڑائی دلشاد کے جنون سے نہیں رہی۔ کیا واقعی ماضی اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک جملہ نہیں ہے۔ یہ تو اس طوفان کی شروعات ہے جو ایک ایسے ماضی سے اٹھنے والا ہے جسے بھلانے کی صرف کوشش کی گئی تھی۔ اچھا، تو اس ساری گڑبڑ کے پیچھے کون ہے؟ جی ہاں، لیلا کی ایک چال۔ اور چال بھی کیسی؟ ایک ایسی سازش جو دیکھنے میں تو کامیاب ہو گئی ہے، لیکن اس کامیابی نے تو کئی زندگیوں میں سمجھیں زہر ہی گھول دیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لیلا کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اسی دلشاد کو، جس کا جنون نیلی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اسے واپس نیلی کی زندگی کے دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے، اور بس اسی ایک قدم سے اس گھر کی پرسکون دیواروں کے اندر ایک طوفان آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی دلشاد کی نظریں نیلی پر پڑتی ہیں نا، تو برسوں سے دبی ہوئی چنگاری ایک دم سے شعلہ بن جاتی ہے۔ ماضی ایک بار پھر سے حال پر قبضہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا سب کو ڈر تھا۔ نیلی اور دلشاد، یعنی ماضی اور حال، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں سمجھیں دو دنیایں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف ہے دلشاد کا جنون جو ہر قیمت پر نیلی کو واپس پانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ہے نیلی کی التجا کہ بھئی مجھے میری نئی زندگی میں سکون سے جینے دو۔ یہ صرف ڈائیلاگ نہیں، یہ ایک التجا ہے، ایک ایسی عورت کی جو اپنی محنت سے بسائی ہوئی دنیا کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دلشاد سے صرف ایک ہی چیز مانگ رہی ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ کوئی خوشگوار ملاقات تو بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ نیلی کے لیے اپنے ماضی کے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنے جیسا ہے۔ دلشاد کی واپسی صرف ایک شخص کی واپسی نہیں، یہ نیلی کے حال اور مستقبل پر ایک گہرے خطرے کا سایہ ہے۔ مگر جنون کہاں کوئی دلیل سنتا ہے۔ دلشاد نیلی کی سسکیوں اور التجاؤں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں تو بس ایک ہی دھن سوار ہے، نیلی کو واپس پانا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں، جب منتیں، التجائیں، دھمکیاں کچھ بھی کام نہیں آتا نا، تو دلشاد ایک ایسا قدم اٹھاتا جو ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ وہ محبت کو ایک سودے میں بدل دیتا ہے، اور قیمت بھی ایسی لگاتا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دلشاد یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ نیلی اس کی بات نہیں سنے گی، اس لیے وہ میدان جنگ ہی بدل دیتا ہے۔ اب اس کا مقابلہ نیلی سے نہیں بلکہ اس کے شوہر وجدان سے ہے۔ اور اس جنگ میں اس کا ہتھیار کیا ہے؟ پیسہ۔ وہ ایک بلینک چیک میز پر رکھتا ہے، یہ سوچ کر کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح شاید محبت کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یہ ہے دلشاد کا سب سے بڑا داؤ۔ وہ سیدھا نیلی کے شوہر کے سامنے ایک بلینک چیک رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت کی قیمت لگاؤ۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں رشتوں اور جذبات کو کھلے عام پیسوں سے تولا جا رہا ہے۔ دلشاد کا یہ قدم صرف نیلی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کا اصل وار وجدان اور نیلی کے رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ وار کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کی شادی میں ایک گہری درار ڈال دیتا ہے۔ یہ پیشکش سن کر وجدان کے لیے تو جیسے وقت ہی رک جاتا ہے۔ جس رشتے کو وہ اپنی زندگی کی بنیاد سمجھ رہا تھا، اسے اچانک ایک سودے کی شکل میں دیکھ کر اس کی پوری دنیا ہی لرز جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وجدان کا غصہ دلشاد پر نہیں بلکہ نیلی پر نکلتا ہے۔ وہ باہر کے خطرے سے اپنے رشتے کو بچانے کے بجائے سچ چھپانے پر نیلی کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل بحران شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، لڑائی دلشاد کے جنون سے نہیں رہی۔ کیا واقعی ماضی اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک جملہ نہیں ہے۔ یہ تو اس طوفان کی شروعات ہے جو ایک ایسے ماضی سے اٹھنے والا ہے جسے بھلانے کی صرف کوشش کی گئی تھی۔ اچھا، تو اس ساری گڑبڑ کے پیچھے کون ہے؟ جی ہاں، لیلا کی ایک چال۔ اور چال بھی کیسی؟
ایک ایسی سازش جو دیکھنے میں تو کامیاب ہو گئی ہے لیکن اس کامیابی نے تو کئی زندگیوں میں سمجھیں زہر ہی گھول دیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لیلا کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اسی دلشاد کو جس کا جنون نیلی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اسے واپس نیلی کی زندگی کے دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے، اور بس اسی ایک قدم سے اس گھر کی پرسکون دیواروں کے اندر ایک طوفان آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی دلشاد کی نظریں نیلی پر پڑتی ہیں نا تو برسوں سے دبی ہوئی چنگاری ایک دم سے شعلہ بن جاتی ہے۔ ماضی ایک بار پھر سے حال پر قبضہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا سب کو ڈر تھا۔ نیلی اور دلشاد یعنی ماضی اور حال ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں سمجھیں دو دنیائیں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف ہے دلشاد کا جنون جو ہر قیمت پر نیلی کو واپس پانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ہے نیلی کی التجا کہ بھئی مجھے میری نئی زندگی میں سکون سے جینے دو۔ یہ صرف ڈائیلاگ نہیں، یہ ایک التجا ہے، ایک ایسی عورت کی جو اپنی محنت سے بسائی ہوئی دنیا کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دلشاد سے صرف ایک ہی چیز مانگ رہی ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ کوئی خوشگوار ملاقات تو بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ نیلی کے لیے اپنے ماضی کے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنے جیسا ہے۔ دلشاد کی واپسی صرف ایک شخص کی واپسی نہیں، یہ نیلی کے حال اور مستقبل پر ایک گہرے خطرے کا سایہ ہے۔ مگر جنون کہاں کوئی دلیل سنتا ہے۔ دلشاد نیلی کی سسکیوں اور التجاؤں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں تو بس ایک ہی دھن سوار ہے، نیلی کو واپس پانا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں، جب منتیں، التجائیں، دھمکیاں کچھ بھی کام نہیں آتا نا، تو دلشاد ایک ایسا قدم اٹھاتا جو ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ وہ محبت کو ایک سودے میں بدل دیتا ہے، اور قیمت بھی ایسی لگاتا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دلشاد یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ نیلی اس کی بات نہیں سنے گی، اس لیے وہ میدان جنگ ہی بدل دیتا ہے۔ اب اس کا مقابلہ نیلی سے نہیں بلکہ اس کے شوہر وجدان سے ہے، اور اس جنگ میں اس کا ہتھیار کیا ہے؟ پیسہ۔ وہ ایک بلینک چیک میز پر رکھتا ہے، یہ سوچ کر کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح شاید محبت کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یہ ہے دلشاد کا سب سے بڑا داؤ۔ وہ سیدھا نیلی کے شوہر کے سامنے ایک بلینک چیک رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت کی قیمت لگاؤ۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں رشتوں اور جذبات کو کھلے عام پیسوں سے تولا جا رہا ہے۔ دلشاد کا یہ قدم صرف نیلی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کا اصل وار وجدان اور نیلی کے رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ وار کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کی شادی میں ایک گہری دراڑ ڈال دیتا ہے۔ یہ پیشکش سن کر وجدان کے لیے تو جیسے وقت ہی رک جاتا ہے۔ جس رشتے کو وہ اپنی زندگی کی بنیاد سمجھ رہا تھا، اسے اچانک ایک سودے کی شکل میں دیکھ کر اس کی پوری دنیا ہی لرز جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وجدان کا غصہ دلشاد پر نہیں بلکہ نیلی پر نکلتا ہے۔ وہ باہر کے خطرے سے اپنے رشتے کو بچانے کے بجائے سچ چھپانے پر نیلی کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل بحران شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، لڑائی دلشاد کے جنون سے نہیں رہی۔ کیا واقعی ماضی اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو اس طوفان کی شروعات ہے جو ایک ایسے ماضی سے اٹھنے والا ہے جسے بھلانے کی صرف کوشش کی گئی تھی۔ اچھا، تو اس ساری گڑبڑ کے پیچھے کون ہے؟ جی ہاں، لیلا کی ایک چال، اور چال بھی کیسی؟ ایک ایسی سازش جو دیکھنے میں تو کامیاب ہو گئی ہے لیکن اس کامیابی نے تو کئی زندگیوں میں سمجھیں زہر ہی گھول دیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لیلا کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اسی دلشاد کو جس کا جنون نیلی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اسے واپس نیلی کی زندگی کے دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے، اور بس اسی ایک قدم سے اس گھر کی پرسکون دیواروں کے اندر ایک طوفان آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی دلشاد کی نظریں نیلی پر پڑتی ہیں نا تو برسوں سے دبی ہوئی چنگاری ایک دم سے شعلہ بن جاتی ہے۔ ماضی ایک بار پھر سے حال پر قبضہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا سب کو ڈر تھا۔ نیلی اور دلشاد یعنی ماضی اور حال ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں سمجھیں دو دنیائیں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف ہے دلشاد کا جنون جو ہر قیمت پر نیلی کو واپس پانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ہے نیلی کی التجا کہ بھئی مجھے میری نئی زندگی میں سکون سے جینے دو۔ یہ صرف ڈائیلاگ نہیں،
یہ ایک التجا ہے، ایک ایسی عورت کی جو اپنی محنت سے بسائی ہوئی دنیا کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دلشاد سے صرف ایک ہی چیز مانگ رہی ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ کوئی خوشگوار ملاقات تو بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ نیلی کے لیے اپنے ماضی کے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنے جیسا ہے۔ دلشاد کی واپسی صرف ایک شخص کی واپسی نہیں، یہ نیلی کے حال اور مستقبل پر ایک گہرے خطرے کا سایہ ہے۔ مگر جنون کہاں کوئی دلیل سنتا ہے۔ دلشاد نیلی کی سسکیوں اور التجاؤں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں تو بس ایک ہی دھن سوار ہے، نیلی کو واپس پانا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں، جب منتیں، التجائیں، دھمکیاں کچھ بھی کام نہیں آتا نا، تو دلشاد ایک ایسا قدم اٹھاتا جو ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ وہ محبت کو ایک سودے میں بدل دیتا ہے، اور قیمت بھی ایسی لگاتا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دلشاد یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ نیلی اس کی بات نہیں سنے گی، اس لیے وہ میدان جنگ ہی بدل دیتا ہے۔ اب اس کا مقابلہ نیلی سے نہیں بلکہ اس کے شوہر وجدان سے ہے۔ اور اس جنگ میں اس کا ہتھیار کیا ہے؟ پیسہ۔ وہ ایک بلینک چیک میز پر رکھتا ہے، یہ سوچ کر کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح شاید محبت کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یہ ہے دلشاد کا سب سے بڑا داؤ۔ وہ سیدھا نیلی کے شوہر کے سامنے ایک بلینک چیک رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت کی قیمت لگاؤ۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں رشتوں اور جذبات کو کھلے عام پیسوں سے تولا جا رہا ہے۔ دلشاد کا یہ قدم صرف نیلی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کا اصل وار وجدان اور نیلی کے رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ وار کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کی شادی میں ایک گہری دراڑ ڈال دیتا ہے۔ یہ پیشکش سن کر وجدان کے لیے تو جیسے وقت ہی رک جاتا ہے۔ جس رشتے کو وہ اپنی زندگی کی بنیاد سمجھ رہا تھا، اسے اچانک ایک سودے کی شکل میں دیکھ کر اس کی پوری دنیا ہی لرز جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وجدان کا غصہ دلشاد پر نہیں بلکہ نیلی پر نکلتا ہے۔ وہ باہر کے خطرے سے اپنے رشتے کو بچانے کے بجائے سچ چھپانے پر نیلی کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل بحران شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، لڑائی دلشاد کے جنون سے نہیں رہی۔ کیا واقعی ماضی اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو اس طوفان کی شروعات ہے جو ایک ایسے ماضی سے اٹھنے والا ہے جسے بھلانے کی صرف کوشش کی گئی تھی۔ اچھا، تو اس ساری گڑبڑ کے پیچھے کون ہے؟ جی ہاں، لیلا کی ایک چال۔ اور چال بھی کیسی؟ ایک ایسی سازش جو دیکھنے میں تو کامیاب ہو گئی ہے، لیکن اس کامیابی نے تو کئی زندگیوں میں سمجھیں زہر ہی گھول دیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لیلا کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اسی دلشاد کو، جس کا جنون نیلی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اسے واپس نیلی کی زندگی کے دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے، اور بس اسی ایک قدم سے اس گھر کی پرسکون دیواروں کے اندر ایک طوفان آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی دلشاد کی نظریں نیلی پر پڑتی ہیں نا، تو برسوں سے دبی ہوئی چنگاری ایک دم سے شعلہ بن جاتی ہے۔ ماضی ایک بار پھر سے حال پر قبضہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا سب کو ڈر تھا۔ نیلی اور دلشاد، یعنی ماضی اور حال، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں سمجھیں دو دنیایں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف ہے دلشاد کا جنون جو ہر قیمت پر نیلی کو واپس پانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ہے نیلی کی التجا کہ بھئی مجھے میری نئی زندگی میں سکون سے جینے دو۔ یہ صرف ڈائیلاگ نہیں، یہ ایک التجا ہے، ایک ایسی عورت کی جو اپنی محنت سے بسائی ہوئی دنیا کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دلشاد سے صرف ایک ہی چیز مانگ رہی ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ کوئی خوشگوار ملاقات تو بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ نیلی کے لیے اپنے ماضی کے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنے جیسا ہے۔ دلشاد کی واپسی صرف ایک شخص کی واپسی نہیں، یہ نیلی کے حال اور مستقبل پر ایک گہرے خطرے کا سایہ ہے۔ مگر جنون کہاں کوئی دلیل سنتا ہے۔ دلشاد نیلی کی سسکیوں اور التجاؤں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں تو بس ایک ہی دھن سوار ہے، نیلی کو واپس پانا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں، جب منتیں، التجائیں، دھمکیاں کچھ بھی کام نہیں آتا نا، تو دلشاد ایک ایسا قدم اٹھاتا جو ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ وہ محبت کو ایک سودے میں بدل دیتا ہے، اور قیمت بھی ایسی لگاتا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دلشاد یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ نیلی اس کی بات نہیں سنے گی،
اس لیے وہ میدان جنگ ہی بدل دیتا ہے۔ اب اس کا مقابلہ نیلی سے نہیں بلکہ اس کے شوہر وجدان سے ہے۔ اور اس جنگ میں اس کا ہتھیار کیا ہے؟ پیسہ۔ وہ ایک بلینک چیک میز پر رکھتا ہے، یہ سوچ کر کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح شاید محبت کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یہ ہے دلشاد کا سب سے بڑا داؤ۔ وہ سیدھا نیلی کے شوہر کے سامنے ایک بلینک چیک رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت کی قیمت لگاؤ۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں رشتوں اور جذبات کو کھلے عام پیسوں سے تولا جا رہا ہے۔ دلشاد کا یہ قدم صرف نیلی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کا اصل وار وجدان اور نیلی کے رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ وار کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کی شادی میں ایک گہری دراڑ ڈال دیتا ہے۔ یہ پیشکش سن کر وجدان کے لیے تو جیسے وقت ہی رک جاتا ہے۔ جس رشتے کو وہ اپنی زندگی کی بنیاد سمجھ رہا تھا، اسے اچانک ایک سودے کی شکل میں دیکھ کر اس کی پوری دنیا ہی لرز جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وجدان کا غصہ دلشاد پر نہیں بلکہ نیلی پر نکلتا ہے۔ وہ باہر کے خطرے سے اپنے رشتے کو بچانے کے بجائے سچ چھپانے پر نیلی کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل بحران شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، لڑائی دلشاد کے جنون سے نہیں رہی،